اما بعد، محترم عزیزو، غزوہ خندق کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی کہ بنو نذیر نے تمام قبائل کو ملا کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، تو پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کھودنے کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، اور اس کے اندر فقر و فاقہ بھی آیا۔ بعض صحابہ کرام نے شکایت بھی کی کہ یا رسول اللہ، میرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر میں نے باندھ لیا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر کے بتلایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اس طریقے سے مصیبتیں آئی، کیونکہ چاروں طرف خندق کھودنا ہے اور ارد گرد کے راستے سب بند ہو گئے۔ ہم ابھی تصور کریں کہ ہمارے گاؤں کے ارد گرد چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی جائے تو ہمارے گاؤں کا کھانا پینا کتنے دن تک چلے گا، کیونکہ ہر گاؤں والے دوسری بستی کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کی کھیتی باڑی کا غلہ، اناج اور پھل فروٹ، ساگ بھاجی یہ دوسرے گاؤں میں جائے گا، دوسرے گاؤں سے ہمارے گاؤں میں آئے گا، اس طریقے سے ضروریات پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر راستے بند ہو گئے، اس لیے فقر و فاقہ بھی تھا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کا بہت زیادہ اثر ہے، تو اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر ہمارے گھر کے اندر کچھ کھانا ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں۔ بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر 1 سا جو ہے، 1 سا یعنی 3.5 کلو، تو 3.5 کلو جو پھر اس کو بھی ہاتھ سے پیسنے کا تھا، آج کے زمانے کی طرح چکی تو نہیں تھی، تو کتنا تو اڑ جاتا تھا، تو اب مشکل سے ہاتھ کے اندر 1.5-2 کلو آٹا اس کا بنے گا، بس اتنا ہی آتا تھا۔ تو فرمایا کہ گھر کے اندر یہ جو ہے 1 سا، اس کو میں پیستی ہوں، اور یہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو ہم ذبح کریں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ تم پہلے بچے کو، بکری کے بچے کو ذبح کر دو۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، تھوڑا سا گوشت تھا، تو پھر فرمایا کہ اب تم جاؤ، میں پکا کر کے انتظام کرتی ہوں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بیوی نے پہلے سے کہا تھا کہ دیکھو گھر کے اندر اتنا ہی کھانا ہے، آپ آئے اور آپ کے ساتھ 2-3 آدمی آئے تو ٹھیک ہے، زیادہ کے لیے کافی نہیں کہ پھر زیادہ لوگ آ جائے اور مجھے شرمانا پڑے، اس لیے مجھے شرمندگی میں مت ڈالنا، تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا، اور 1-2-3 آدمی ساتھ میں آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گھر میں اتنا آتا تھا اور بکری کا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ آئیے اور آپ کے ساتھ 2-3 خواص کو بلا لیجئے تو آپ کی دعوت ہو جائے گی گھر پر انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے زور سے دعوت دی تمام مجمع والوں کو، حالانکہ ابھی جو لشکر موجود تھا وہ 1000 سے 1500 تک کا لشکر موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو بھائی، جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ اب حضرت جابر حیران رہ گئے کہ 1-2 آدمی کا کھانا اور 1000 یا 1500 آدمی آئے تو کیا ہوگا، تو وہ جلدی سے جاتے ہیں بیوی کو اطلاع دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر دیکھو، جو چولہے کے اوپر ہنڈیا ہے اس کا ڈھکن، اس کا چپن کھولنا مت، اس کو ایسا ہی رہنے دینا، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کے اوپر کپڑا رکھ دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں اتنے صحابہ کرام بھی ہے، 1000 یا دوسری روایت کے مطابق 1500، یہ تمام وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور عورت کو بھی بلا لو تاکہ وہ دونوں مل کر، وہ اور تمہاری بیوی دونوں مل کر روٹیاں پکائے، اور یہاں چادر کے نیچے سے، کپڑے کے نیچے سے تم گھوندا ہوا آٹا نکالتی رہو۔ حالانکہ وہ 2 کلو جتنا آٹا ہوگا، 3.5 کلو تو جو تھے اس کو پیسا تو آٹا اتنا رہا ہوگا، تو فرمایا کہ آپ ان کے نیچے سے آٹا نکالتی رہو اور روٹیاں بناتی رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس ہانڈی کے پاس آئے اور فرمایا کہ 10 آدمی کی ٹولی کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے 10 آدمیوں کو بٹھایا اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے کھانا نکالا اور 10 کو دیتے گئے، اور پھر وہ جتنے سما سکتے تھے اس جگہ میں اتنوں نے کھا لیا، تو پھر دوسرے 10 آئے، پھر اسی طریقے سے 10 کی ٹولیوں کے اندر یہ پورا جو لشکر تھا وہ تمام کا تمام سیراب ہو گیا اور تمام نے سیر ہو کر کے کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب گھر والے بھی کھا لو، تو ہم گھر والوں نے سیر ہو کر کے کھانا کھایا، اور پھر جو تقسیم کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کھایا، آپ کے خاص اصحاب نے بھی اخیر کے اندر کھایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی بھی ہانڈی کے اندر اتنا ہی سالن ہے جتنا ہم نے پکایا تھا، اس میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا، اور آٹا بھی ابھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جتنا آتا ہے اس کو بھی پکا لو، اور جو ارد گرد کے گھر ہے اس کے اندر بھی کھانا بھیجو۔ تو ارد گرد کے گھر والوں نے بھی کھانا بھیجا، ان کو بھی کھانا بھیجا گیا۔ اس طریقے سے سب لشکر والوں نے شکم سیر ہو کر کے روٹی اور گوشت کو کھایا۔ اور ایک صحابی تھے بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ یہ تھوڑا سا ایک کٹورے کے اندر کھجور ہے، اس کو لے جاؤ اور تمہارے ابا اور تمہارے ماموں کو دے دینا۔ تو اپنے شوہر اور اپنے بھائی کے لیے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ بھیجتی ہے کہ تم اپنے ابا کو اور ماموں کو یہ اتنی کھجور پہنچا دینا۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کٹورا ہے اور وہ کھجور لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزرتی ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہا میں میرے ابا اور ماموں کے لیے یہ کھجور لائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھجور مجھے دے دو اور میں ان کو پہنچا دوں گا، تم چلی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ کے اندر لیا اور ایک صحابی کو فرمایا کہ کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھایا اور وہ کھجور کٹورے میں سے لیا، تو اتنا بھی نہیں تھا کہ دونوں ہاتھ بھر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور تمام صحابہ کرام کو بلایا اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کھجوروں کو کپڑے پر گراتے رہے اور پورے لشکر والوں کو کہا کہ سیر ہو کر کے کھاؤ، اور تمام نے یہ سیر ہو کر کے کھایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھوک کا اثر ہے، تو وہ بھی اپنی بیوی کے پاس آئے۔ ام سلیم ان کی بیوی کا نام تھا۔ کہا ام سلیم کچھ کھانا ہو تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا ہے، آپ کے اوپر بھوک کا اثر ہے، اس کی بنا پر آپ کی آواز بھی پست ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے 2-3 روٹیاں تھی وہ نکالی، کہا بس اتنا ہے ہمارے گھر کے اندر، یہ 2-3 روٹی لے جاؤ۔ تو ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا حضرت انس، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر موجود رہتے تھے۔ تو ابو طلحہ نے حضرت انس کو بھیجا کہ بیٹے جاؤ اور یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تنہائی میں پیش کرنا، کیونکہ 2-3 روٹیاں تو کتنوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، آپ جب تنہا ہو ایسی حالت میں دے دینا۔ حضرت انس چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی،
تو ابھی تک کتنے چھوٹے ہوں گے غزوہ خندق کے وقت میں. اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 سال تک زندہ رہے. تو گویا کہ ابھی 5 سال کا بیٹا ہے اور وہ دینے کے لیے آتا ہے اور ادھر ادھر تلاش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا خادم حضرت انس ہے. پوچھا کہ بیٹا انس، تم کو تمہارے ابا ابو طلحہ انصاری نے بھیجا؟ کہا کہ جی ہاں، مجھے ابو طلحہ نے بھیجا. اچھا، روٹی لے کر کے بھیجا؟ کہا کہ ہاں، روٹی لے کر کے بھیجا. اچھا، تم گھر اس روٹی کو لے کر کے جاؤ، میں آتا ہوں اور تمہارے گھر پر کہنا کہ ان روٹیوں کو کھولے نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اعلان کیا کہ چلو ابو طلحہ انصاری کے گھر سب کی دعوت ہے. ابو طلحہ انصاری نے جب یہ حضرت انس سے سنا تو حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا لشکر آئے گا اور 3 ہی روٹیاں. تو پھر بیوی نے کہا کہ تم نے تو روٹی بھیج دی تھی، تو بتلا دیا تھا نا کہ یہ روٹی ہے. اب آپ نے خود ایسا کیا ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ اب ہمارے نبی ہے اور ہمارے نبی کا اللہ ہے، وہی کافی ہو جائے گا. یہ تمام کے تمام لشکر والے پھر آتے ہیں اور ابو طلحہ انصاری کو کہتے ہیں کہ وہ روٹی لاؤ. اس کو نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے کیے اور فرمایا کہ کچھ سالن وغیرہ ہو تو ام سلیم نے گھی کی کپی نکالی. تو گھی کی کپی کے اندر بچا کھچا تھوڑا سا گھی تھا، جس کے اندر جو روٹی کے ٹکڑے چورے تھے اس کے اندر اس گھی کو ڈال دیا اور برابر چور دیا اور پھر لشکر والوں کو کہا کہ آؤ تھوڑے تھوڑے آدمی مل کر کے کھاتے رہو. کھایا اور سب نے سکم سیر ہو کر کے کھایا. یہ معجزات کا ظہور بھی، ایسے کئی معجزات کے ظہور ہوئے اور اس طریقے سے 6 دن کے اندر یہ خندق کا کام پورا ہو گیا. اب اس کے بعد خندق کھودے جانے کے بھی 3 دن کے بعد یہ مشرکین آتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ مدینہ پر حملہ کر کے ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس امید کے ساتھ آتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے راستے میں تو خندق کھودی گئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. اب یہ خندق، اس کا تو ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. لیکن یہ حضرت سلمان فارسی جو فارس کے تھے، ان کے مشورے سے یہ ہوا تھا. تو یہ لوگ دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور اب ان کے اندر آنے کی ہمت نہیں تھی. اب خندق اتنی زیادہ گہری تو نہیں تھی کہ نہ جا سکے، لیکن ایک ساتھ اتنے بڑے لشکر کا اندر سے عبور کرنا بڑا دشوار تھا، کیونکہ اندر آئیں گے تو مسلمان تیروں سے ان کا مقابلہ کرتے تھے. کوئی اندر آنے کی سوچتا بھی تھا تو تیر سے مقابلہ کرتے. تو ایک تو کود کر کے فلانگ کر کے نیچے اترنے کا اور نیچے اتر کر کے پھر تھوڑا سا راستہ کراس کر کے پھر اوپر چڑھنے کا. اتنی دیر میں تو مسلمان تیروں سے ان کو بھون ڈالتے، اس لیے ان کے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن تیروں سے اور پتھروں سے مقابلہ ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے مقابلے ہوتے رہے اور ایک دن نوفل ابن عبداللہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ میں خندق کو عبور کروں. گھوڑے کو ایر لگائی، گھوڑا کودا، لیکن خندق کے بیچ کے اندر وہ گر گیا. مسلمانوں نے پتھر برسانے شروع کیے تو نوفل ابن عبداللہ بولا کہ تم مسلمان ہو، شیر لوگ ہو، تو آؤ دست بدست تلوار سے مقابلہ کرو. اب یہ تو بہت بڑا پہلوان تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور ایک ہی وار کے اندر اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر اللہ اکبر کی صدا لگائی. اب یہ اتنا بڑا پہلوان جو خندق کے اندر ہمت کر کے کودا تھا، اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو کافروں کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ یہ مسلمان تو اتنے بڑے پہلوان کو بھی نہیں چھوڑتے، بھلا ہمارا کیا ہوگا. اور ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم 1000 درہم تم کو دیتے ہیں، ہم کو نوفل ابن عبداللہ کی لاش دی جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کی لاش اس کو دے دو اور ان کو کہہ دو کہ ہم مردہ لاش کے پیسے کبھی کھاتے نہیں ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، تم اس کی لاش کو لے جاؤ۔ لاشوں کی بے حرمتی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے اس طریقے سے کیے کہ ناک کو الگ کاٹا، کان کو الگ کاٹا، ہاتھ کو الگ کاٹا اور اس کا ایک ہار بنایا اور ہندا نے گلے کے اندر وہ ہار ڈالا اور آپ کا کلیجہ نکال کر کے کچا چبانے لگی لیکن وہ چبا نہیں سکی۔ اس طریقے سے یہ کفار مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے قدردان تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم لاشوں کے پیسے نہیں کھاتے، تم ان کو لے جاؤ اور اپنے طریقے سے جس طریقے سے اس کا آخری جو دفن ودھی ہے وہ جو بھی کرنا ہے وہ تم کر لو۔ اس طریقے سے مقابلہ ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ تو عمر ابن عبد ود ایک بت کا نام ہے، جس طریقے سے ہم عبداللہ، عبد الرحمن اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے بتوں کی جانب منسوب کرتے تھے۔ عبد ود بت کا نام تھا۔ تو یہ عمر ابن عبد ود 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، بعد میں تو مسلمان ہو گیا تھا، تو اکرمہ ابن ابی جہل ابھی کافر تھے اس زمانے میں، وہ اور یہ عمر ابن عبد ود اور دوسرے 3 آدمی ہمت کر کے گھوڑوں کو زور سے ایر دیتے ہیں اور پوری کی پوری خندق کو فلانگ لیتے ہیں اور وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ اے جنت کے طلبگاروں، تم جو جنت کی بات کرتے ہو، چلو میں تم کو جنت پہنچا دوں، کون ہے میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو عمر ابن عبد ود ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 آدمیوں کے برابر ہے، 1000 آدمیوں کا تنہا وہ مقابلہ کر لیتا تھا۔ تو جب اس نے مقابلے کی دعوت دی تو مسلمانوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہیں معلوم ہے کہ یہ عمر ابن عبد ود ہے، کوئی بڑا پہلوان جانے دو۔ ابھی حضرت علی نوجوان تھے۔ دوسری مرتبہ اس نے آواز دی، کوئی بھی نہیں بولا کیونکہ بڑا پہلوان تھا۔ حضرت علی ہی نے اس کا جواب دیا کہ میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم رکو ابھی۔ تیسری مرتبہ اس نے آواز دی تو بھی کوئی تیار نہیں ہوا، تو پھر علی کرم اللہ وجہہ تیار ہو گئی، اسی لیے ان کو علی شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ ان کے سر کے اوپر باندھا اور اپنی تلوار جو ذوالفقار تھی وہ ان کے ہاتھ کے اندر دی اور کہا کہ علی جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ عمر ابن ود گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور وہ حضرت علی کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا کہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب میرا دوست تھا، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، ہاں لیکن میری ایک عادت ہے کہ تم کوئی 3 مطالبات کرو، ان میں سے کوئی مطالبہ مجھے منظور ہوگا تو میں اسے منظور کر کے لڑائی سے باز آ جاؤں گا۔ میری یہ عادت رہی تھی کہ میں مقابل کو 3 مطالبات پیش کرنے کا حق دیتا ہوں، تم بھی 3 مطالبات پیش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں مسلمان بننے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں۔ دوسرا مطالبہ بتلاؤ۔ کہا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جیسا آیا تھا ویسا خندق کے ادھر تو واپس چلا جا۔ کہا کہ نہیں، یہ تو نے ایسی بات کی کہ عرب کی عورتیں بھی مجھے تانا دے گی کہ دم دبا کر کے بھاگا، یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا، تیسرا مطالبہ کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ تو اب لڑائی کے لیے تیار ہو جا میرے ساتھ۔
کہا تو ابھی بچہ ہے، تو میرے ساتھ کیا لڑے گا، میں بچوں کو قتل نہیں کرتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو وہ غصے سے بیفر گیا اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو، تو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، میں نیچے ہوں، تو بڑا بڑی تو یہ ہے کہ تو بھی سواری سے نیچے اتر آئے تاکہ ہم دو بدو مقابلہ کرے، یہ کیا ڈر کر کے تو اوپر رہ کر کے مقابلہ کرتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ میری پہلوانی کو للکارا گیا ہے تو اس نے ایک تلوار نکالی جو بجلی کی طرح کوندنے لگی، اور ایک تلوار لے کر کے گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک وار کیا گھوڑے کے پاؤں کے اوپر، تو ایک ہی وار کے اندر چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، اتنا زبردست وہ طاقت والا تھا۔ اور اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں بھی حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ اور پھر مقابلے کے لیے دعوت دی تو عمرو ابن عبد ود اس نے تلوار کا زور سے وار کیا۔ اس وار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال کے اوپر روکا تو ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے گزرتی ہوئی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر کچھ لگی۔ وار تو کم ہو گیا تھا ڈھال کی بنا پر، کیونکہ ڈھال نے اس کو روک لیا تھا، لیکن پوری شدت ختم ہو گئی تھی، لیکن کچھ تو اس کے اندر باقی تھا، اس لیے کچھ زخم لگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جلال آ گیا، اور ذوالفقار تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی اور اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کو ہی بدن سے الگ کر دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ یہ علی کی کیا بہادری ہے کہ ابھی تو نوجوان ہے لیکن اتنا بڑا پہلوان جو کہ 90 سال کی عمر کا تھا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، 1000 آدمیوں کے برابر تھا۔ ایک ہی وار کے اندر اس کی زیرہ تھی، اس نے لوہے کی جو زیرہ پہنی تھی، اس زیرہ کو بھی حضرت علی نے کاٹ دیا، اور اس کی گردن کی یہ ہنسلی جو ہے، یہاں پر ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی سے کاٹتی ہوئی یہ تلوار نکل گئی اور وہ مردار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر کی جب آواز بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو ابن ود کا کام تمام کر دیا۔ اس طریقے سے آپس کے اندر مقابلے ہوا کرتے تھے، اور اس کے اندر اب ایک بڑی پریشانی یہ پیش آئی کہ مسلمانوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اس لیے مسلمان ان کی جانب سے بالکل مطمئن تھے کہ اب ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، لیکن یہود لوگ معاہدہ کا کوئی لحاظ کرتے نہیں ہے۔ آج بھی عالمی عدالت نے ان کو کہا ہے کہ یہ لڑائی بند کرنی چاہیے، تو بھی وہ لڑائی کو بند کرتی نہیں ہے، حالانکہ عالمی عدالت کا فیصلہ ہے، اور بہت سارے ملکوں نے بھی یہ بات سنائی ہے، لیکن عالمی عدالت بھی ان کے کہنے کے اندر سب کچھ، کوئی مسلمان ایسا کرتا تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ عراق کو انہوں نے خلاص کر دیا، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن اسرائیل کو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اور عالمی عدالتیں بھی گویا کہ ہماری آنکھوں کے اندر دھول جھونک رہی ہے۔ اگر وہ تمہارا حکم نہیں مانتے تو جو حال تم نے عراق اور افغانستان کا کیا وہ حال یہاں پر کرو، حالانکہ انہوں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا تھا، عراق کے پاس بھی وہ ہتھیار ملے نہیں، اور افغانستان کے اوپر تو ان کا جو حملہ تھا وہ حملہ کرنا صحیح ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں ملکوں کو تباہ کر دیا، یہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہودی لوگ ہیں۔
تو یہ یہودی لوگ کسی بھی عہد کا پاس اور لحاظ نہیں کرتے۔ اب خندق کے ادھر والے لوگوں نے، بنو نذیر تو ادھر تھے، اور ان کا بھائی قبیلہ بنو قریظہ یہ مدینہ کے اندر تھا۔ اب خندق کے اندر ہی یہ تھے تو ان سے تو بچنا دشوار تھا۔ اب جو حیی ابن اخطب تمام کو مدینہ پر چرا کر کے لے آیا تھا، وہ جاتا ہے قبیلہ بنو قریظہ کے پاس، کیونکہ بنو نذیر بھی پہلے مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، لیکن آپ کی قتل کی جو سازش کی تھی جس کا واقعہ گزر چکا، اس لیے آپ نے جلا وطن کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ اسی غصے کے اندر یہ سب کو چرا کر کے لے آیا تھا مدینہ پر۔ اب یہ بنو قریظہ کے پاس جاتا ہے، وہاں کا سردار کعب ابن اسد تھا، اس نے دیکھا کہ حیی ابن اخطب آ رہا ہے تو اس نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ آواز دیتا رہا کہ تو دروازہ کھول، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور وہ کہتا ہے کہ محمد کے ساتھ میری صلح ہے، اور خدا کی قسم میں نے ان کے سامنے عہد کی وفاداری اور سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، تو میں بھی معاہدہ نہیں توڑ سکتا۔ لیکن حیی ابن اخطب نے کہا کہ تو دروازہ تو کھول، تو ایسا کر رہا ہے گویا کہ میں اندر داخل ہو گیا تو تیری آدھی جائیداد اپنے نام کر لوں گا، اس طریقے سے تو ڈر گیا ہے، ذرا دروازہ تو کھول۔ اس طریقے سے اس کو غیرت دلائی تو اس نے پھر وہ دروازہ کھول دیا۔ اس نے اندر جا کر کے ان کو ہرے باغات دکھلائے اور کہا کہ دیکھ، میں عرب کے بڑے بڑے مشہور قبائل اسلم، عزا، بنو غطفان، بنو فزارہ، ان تمام لشکروں کو لے کر کے، ان تمام قبائل کو لے کر کے آیا ہوں، اور ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ایک ایک مسلمان کو ہم قتل نہ کر دے، وہاں تک ہم لوٹنے والے نہیں ہے۔ یہ کیا تو نے محمد کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ ان کی غلامی؟ ارے تجھے تو ہم مدینہ کی سرداری دینے والے ہیں، تو مدینہ کا سردار بن جائے گا، اس لیے تو میری بات مان لے اور تو بھی یہاں سے حملہ شروع کر دے، ہم باہر سے حملہ کریں گے اور اس طریقے سے مدینہ والوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ کعب ابن اسد ان کی باتوں کے اندر آ گیا، حالانکہ ان کو خطرہ بھی تھا کہ یہ ایک قسم کا جوا ہے، اگر ہم جیت گئے تو ایک بھی مسلمان بچے گا نہیں، لیکن اگر ہار گئے یہ خندق کے باہر والے تو پھر ہم بھی نہیں بچیں گے مسلمانوں کے ہاتھ۔ اس طریقے سے جوا کھیلنا تھا اس کو۔ تو کعب ابن اسد اس کے کہنے، یہ حیی ابن اخطب کے کہنے کے اندر آ گیا اور اس نے معاہدہ کر لیا۔ اس کی قوم کو پھر بتلایا کہ میں نے اس طریقے سے کیا۔ قوم نے بھی اس کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے خاموخواہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بدعہدی کی اور اپنے آپ کو خطرات کے اندر مول لیا۔ پھر کعب ابن اسد کہنے لگا کہ تم گھبراؤ نہیں، اگر یہ تمام لوگ بھاگ جائیں گے خندق کے باہر والے تو پھر میں تمہارے ساتھ یہاں پر آ جاؤں گا اور میرا حشر بھی وہی ہوگا جو تمہارا ہوگا۔ تو اس کے کہنے کے اندر پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں اور یہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اور اندر سے بھی کبھی کبھی یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمان عورتیں ایک قلعے کے اندر بند تھی، وہاں پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تنہا تھے، حضرت حسان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، اور وہ بھی بوڑھے آدمی تھے جو وہاں پر عورتوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک بنو قریظہ کا یہودی ہے اور وہ قلعے میں ادھر ادھر جھانک رہا ہے۔ تو حضرت صفیہ نے حضرت حسان کو کہا کہ تم جاؤ اور اس کو قتل کر دو، ورنہ وہ چور راستے تلاش کر رہا ہے اور وہ پھر بتلا دے گا کہ یہاں پر کوئی محافظ نہیں ہے تمہارے علاوہ، تو یہ ہم عورتوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو حضرت حسان نے فرمایا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہوتی تو میں خندق کے اندر نہ ہوتا، میں عورتوں کے ساتھ اسی لیے تو ہوں کہ میرے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو
تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے ایک بانس کا ڈنڈا اٹھایا اور وہ ڈنڈا اٹھا کر کے یہودی کے پیچھے چلی گئی اور زور سے سر کے اندر پہلے تو ایک جھٹکا اس کو لگایا اور اس کے بعد پے بپے کئی وار کیے، یہاں تک کہ وہ یہودی مردار ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کی کمزوری بتلا دیتا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، تو یہ بنو قریظہ والے ان عورتوں کے اوپر حملہ بھی کر دیتے اور معلوم نہیں عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کیا کھلواڑ کرتے۔ لیکن ایک عورت نے ہمت کر کے، قریشی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، بلکہ آپ کے باپ کی بہن تھی، وہ پھوپھی نے یہ کام کیا، اور اس طریقے سے یہ لوگ اندر سے ایسی چنگاریاں کرتے رہتے تھے اور باہر سے ان کا مقابلہ اس طریقے سے مسلمان دو چکیوں کے درمیان پیس جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے ایسا سوچا کہ ہم یک بارگی حملہ کر دیں، اور یک بارگی حملہ کرنے کا انہوں نے سوچا۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔